روشنی اور خوشبو اتارتا ہے جو سب سے بڑا ہے، قلب کی بڑائی کے لیے ہے شان اسی کی، تخلیق ہر چیز ہر انسان اسی کی، نادان ہے جو کہتا ہے وہی رب سے بڑا ہے، اللہ بڑا سب سے بڑا ہے۔ انسان کو ہو سکتا ہے انسان سے افضل، معیار ہے تقویٰ کوئی عالی ہو گیا جھل، لیکن وہ ہر دین سے مذہب سے بڑا ہے، اللہ بڑا سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں کلاس فرسٹ ایئر اے کے طالب علم حافظ ہشام زبیر عثمانی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم رؤوف الرحیم پر درود بھیجتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اللہ کے پیارے حبیب پر درود بھیجیں اور سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. انا اعطینک الکوثر. اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر سب سے بلند کیا. ورفعنا لک ذکرک. اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اسی لیے جب بھی آتا ہے کسی کے لب پہ نام مصطفیٰ، اس پہ آتا ہے مدینے سے سلام مصطفیٰ. جا سکے جبریل بھی آگے نہ سدرا سے خبر، اپنے انسان ہو جا پائے مقام مصطفیٰ. نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں سیکنڈ ایئر اے کے طالب علم عثمان رفیع. میں ان کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. بڑے لوگ ہوا کے جھونکے کی طرح اپنا تعارف خود ہوتے ہیں، لیکن رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے کے مطابق میں جناب مہمان خصوصی ایاز حسین فرسٹ سیکرٹری آف پاکستان ایمبیسی ریاض کا تعارف کروا رہا ہوں. آپ 1956 میں پیدا ہوئے. عنفوان شباب ہی سے حب وطن اور خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ساتھ جذبہ شہادت بھی دل میں موجود رہا. لہذا پاکستانی فوج میں
وہ اس جذبے کے تحت ملازم ہوئے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ 1985 میں ان کی اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر ان کی خدمات منسٹری آف فارن افیئرز کے سپرد کر دی گئی، جہاں انہوں نے مختلف عہدوں پر کام کیا۔ 1989 سے لے کر 1992 تک اسپین میں پاکستان ایمبیسی میں رہے۔ یہاں مالی میں مسلمانوں نے 750 سال تک حکومت کی تھی۔ یہی وہ مشہور تاریخی مسجد ہے جس پر علامہ اقبال نے اپنی شورا آفاق نظم مسجد قرطبہ لکھی۔ 1992 سے آپ پاکستانی ایمبیسی آف پاکستان سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے اپنی خدمات انتہائی جانفشانی اور دیانتداری سے انجام دے رہے ہیں۔ ان کی متجسس نگاہیں ہمیشہ بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ہر لہجہ نیا طور نئی بھر کے تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ گرامی قدر جناب ایاز حسین صاحب کی آمد پر نہ صرف پاکستانی کمیونٹی، اس ادارے کے اساتذہ، پرنسپل، ایڈوائزری کمیٹی کے معزز ممبران دل محو انتظار آنکھیں برشراہ کیے ہوئے ہیں، بلکہ مدت سے یہ ہماری تمنا تھی کہ آؤ کبھی تو چاہنے والوں کے شہر میں جناب ایاز حسین صاحب کو خوش آمدید کہنے کے لیے چھوٹے بچے اور بچیاں جھوم جھوم کر اور گیت گا کر اپنی والہانہ محبت و عقیدت کا اظہار کر رہی ہیں۔ چھوٹے بچے اور بچیاں نوائے جوئے بار اٹھی، صدائے آبشار اٹھی، ہواؤں کے رباط اٹھے خوش آمدید کے لیے۔
کر رہے تھے جناب گلدار اٹک صاحب، جناب میاں محمد حنیف صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے طلبہ، اساتذہ، پرنسپل اور ایڈوائزری کمیٹی کی مشترکہ کوششوں اور ندرت فکر و عمل سے ہمارے ادارے کا شمار فیڈرل بورڈ کے بہترین سکولوں اور کالجوں میں ہوتا ہے، بلکہ ہمارا ادارہ مسلسل 4 سال تک بورڈ کے تمام سکولوں اور کالجوں میں تعلیمی لحاظ سے نمبر 1 رہا ہے۔ انشاءاللہ مستقبل میں ہم یقین محکم اور عمل فہم سے کام لے کر علم و ادب کی نئی اور تازہ بستیاں آباد کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ عزیز طلبہ، علم و ہنر کی تازہ بستیاں سنگ و کشت سے نہیں بلکہ افکار تازہ سے تخلیق ہوتی ہیں۔ بقول اقبال، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و کشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ افکار تازہ کے لیے دعوت دیتا ہوں طلبہ اور اساتذہ میں یکساں مقبول ہر دل عزیز پرنسپل جو ماں کی دعاؤں کی طرح سب کے ساتھ پرخلوص ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب، جھکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، اور شخص دھوپ میں بیٹھو تو چھاؤں جیسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صدر کی وقار، جلیل القدر مہمانان گرامی، معزز والدین، محترم اساتذہ اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ سالانہ تقسیم انعامات کی مبارک اور رنگارنگ تقریب میں میں آپ سب لوگوں کو دلی طور پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے جہاں باعث فخر اور سر افتخار ہے، وہاں ان نونہالوں کی حوصلہ افزائی بھی کرے گی جن کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ سامعین گرامی، سعودی عربین انٹرنیشنل اسکول کے نام سے جانا جانے والا یہ ادارہ کسی رسمی تعارف کا محتاج نہیں۔ اس کی 32 سالہ سنہری تاریخ جوہد مسلسل، کامیابی و کامرانی اور مقصد سے سچی لگن کی روشن مثال ہے۔ 1966 میں ایک مختصر سے گھر میں شروع ہونے والا یہ ادارہ، جسے جناب عباس حسین ملک نے اپنے ہم وطنوں کی خدمت کے لیے شروع کیا، ان کے جذبوں کی سچی لگن اور ان کی خدمات شخصیت کی بدولت 1970 میں میٹرک کی کلاسیں شروع ہوئی اور 1983 میں انٹرمیڈیٹ کی کلاسیں شروع ہوئی، اور آج یہ ادارہ علم و دانش کی ترویج کا ایک ایسا خانہ درخت بن چکا ہے جس کے برکوبار سے وطن عزیز کے صدہا نونہال فیضیاب ہو رہے ہیں۔ معززین گرامی، یہ ادارہ نہ صرف سعودی عرب اور انجمن پاکستان بلکہ تمام سمندر پار پاکستانی اداروں میں ممتاز ترین مقام کا حامل ادارہ رہا ہے۔ سال 1983، 1983، 1989 اور 1995 میں یہ ادارہ فیڈرل بورڈ کے تمام اداروں میں اول آیا اور پہلے انعام کا مستحق قرار پایا۔ صاحب الاسلامات کے احکام اور دوسری اعلیٰ تعلیمی شخصیات اس کی کارکردگی کو وقتاً فوقتاً سراہتی رہی ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اسکولوں میں یہ واحد پرائیویٹ ادارہ ہے جو 4 سال سے مستقل طور پر پرماننٹلی ایفیلیٹڈ ہے فیڈرل بورڈ کے ساتھ۔
اس وقت اسکول میں کم و بیش 4600 بچے پڑھ رہے ہیں اور 140 کے قریب اساتذہ درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میں صدر ذی وقار کی اجازت سے سال 1996-97 کی تعلیمی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، 1996-97 کا تعلیمی سال ہمارے لیے بے بہا کامیابیاں لے کر آیا۔ امسال میٹرک کے امتحان میں ہمارے ادارے سے 231 اسٹوڈنٹ لڑکیاں اور لڑکے امتحان میں شریک ہوئے، جن میں سے 2229 پاس یہ کرنے تھے۔ 51 بچوں نے A1 گریڈ حاصل کیا اور 101 نے A گریڈ حاصل کیا۔ 52 بچوں نے B گریڈ اور 13 بچوں نے C گریڈ حاصل کیا۔ صرف ایک بچے نے D گریڈ حاصل کیا۔ سہیل امتیاز چودھری 757 نمبر لے کر 757 آؤٹ آف 850 مارکس لے کر اول آئے۔ عمر محمد اختر 745 نمبر لے کر دوم اور ذیشان اچل 736 نمبر لے کر تھرڈ رہے۔ میں اپنے معزز والدین کی دلچسپی کے لیے مملکت میں واقع دوسرے اسکولوں کے ساتھ اس ادارے کا کافی جائزہ پیش کرتا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ ہماری کارکردگی کیا ہے۔ پاکستان امبیسی اسکول جدہ سے میٹرک کے امتحان میں 468 لڑکے امتحان میں شریک ہوئے، جن میں سے 417 پاس ہوئے، 50 بچے فیل ہوئے۔ نتیجہ 89.48% رہا اور GPA 4.06 رہے۔ جدہ اسکول سے 625 بچے امتحان میں شریک ہوئے، 517 پاس ہوئے، 160 بچے فیل ہوئے۔ نتیجہ 82.85 اور GPA 3.55 رہی۔ اور آپ کے اسکول سے یعنی انصوبہ اسکول سے 231 بچے امتحان میں شریک ہوئے، جن میں سے 229 بچے پاس ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 99.13 اور GPA 4.78 رہی۔ ہماری GPA 4.78 رہی۔ وائٹ اسکول میں سے 120 طلبہ امتحان میں شریک ہوئے، جن میں سے 118 کامیاب ہوئے، 2 طلبہ فیل ہوئے اور ہماری کامیابی کا تناسب 98.33% رہا۔ 24 طلبہ نے A1 گریڈ، 52 طلبہ نے A، 31 نے B اور 10 نے C گریڈ حاصل کیا۔ SSC پارٹ 1 میں ہمارے اسکول سے کل 128 طلبہ شریک ہوئے، جن میں سے 104 طالب علم سب مضامین میں پاس ہوئے، 18 بچے 5 پرچوں میں پاس ہوئے، 6 طلبہ 2 پرچوں میں فیل ہوئے۔ میڈیکل گروپ میں عبداللہ سلیم براچا 471 مارکس آؤٹ آف 550 لے کر اول رہے۔ 471 آؤٹ آف 550 ایشور فرسٹ۔ عمران محمد ریاض 469 469 اور خرم اشرف 457 نمبر لے کر تھرڈ رہے۔ پری انجینئرنگ گروپ میں ہمارے ہونہار طالب علم ثاقب میر نے 490 مارکس آؤٹ آف 450 490 آؤٹ آف 550 اور یہ ہمارے کالج کی کلاسیں جب سے شروع ہوئی ہیں رائٹ فرام 1983 یہ بچہ جو ہے اس نے سب سے زیادہ آج تک نمبر حاصل کیے۔ ہمیں اللہ پاک کی مہربانی اور اپنے بچوں کی محنت سے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ سیکنڈ ایئر میں بھی یہ بچہ اپنے اسکول کا نام بورڈ میں روشن کرے گا۔ حسان قدیر خواجہ 464 نمبر لے کر دوم رہے اور سامہ منظور نے 450 نمبر حاصل کیے۔ SSC پارٹ 1 نے ہمارے 25 سے زیادہ طالب علموں نے 400 سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں اور مجھے
بہت امید ہے کہ سیکنڈ ایئر میں بھی یہ بچے نئے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ SSC پارٹ 2 میں ہمارے اسکول سے کل 209 طلبہ اور طالبات امتحان میں شامل ہوئے، جن میں سے 200 بچے کامیاب ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 96.69% رہا اور ہماری GPA 3.86 رہی ہے، 3.86 آؤٹ آف 4۔ ہمارے اسکول کی 3.86 GPA رہی۔ 8 طلبہ نے A1، 58 نے A، 73 نے B، 54 نے C اور 7 نے D گریڈ حاصل کیا۔ وائس اسکول میں سے کل 112 طلبہ امتحان میں شریک ہوئے، جن میں سے 106 بچے کامیاب ہوئے۔ آؤٹ آف 112، 106 succeeded in the examination۔ کامیابی کا تناسب 94% رہا۔ 5 بچوں نے A1، 28 بچوں نے A، 33 نے B اور 33 نے C گریڈ حاصل کیا۔ میڈیکل گروپ میں شہزاد عامر سلیم نے 889 مارکس لیے اور اسکول میں اول آئے اور A1 گریڈ حاصل کیا۔ ولید یعقوب خان نے 887 اور A1 گریڈ حاصل کیا، یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ عاصم حسین خان نے 880 نمبر حاصل کیے اور A1 گریڈ حاصل کیا اور اسکول میں 3rd گریڈ۔ پری انجینئرنگ گروپ میں ہمارا ایک بچہ نبیل منظر ملک 895 نمبر لے کر اسکول میں اول آیا۔ 895 مارکس لے کر ہمارا بچہ اسکول میں فرسٹ آیا اور A1 گریڈ حاصل کیا۔ ایک دوسرے بچے فاضل گلزار نے 888 مارکس حاصل کیے اور 2nd پوزیشن حاصل کی اور A1 گریڈ حاصل کیا۔ معزز والدین کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں کہ ہمارے انٹر کے نتائج بھی مملکت میں واقع دوسرے اسکولوں کے مقابلے میں نہایت ہی اچھے رہے۔ ہمارا رزلٹ 94 پوائنٹ سمتھنگ رہا، جدہ کا 80%، ریاض کا 82، ہماری GPA 3.86، ریاض کی 3.06 اور جدہ کی 3.2 GPA رہی۔ الحمدللہ ہمارا اسکول نتائج کے اعتبار سے تمام اوورسیز اسکولوں میں نمایاں رہتا ہے۔ مہمانان گرامی، ہر سال اسکول سے 20 بچے میڈیکل، انجینئرنگ اور دوسرے پروفیشنل اداروں میں داخل ہوتے ہیں۔ اس سال بھی ہمارے کئی بچے میڈیکل کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخل ہوئے۔ اس سال ہمارے اسکول کے 2 ہونہار طالب علم نبیل منظر ملک اور فہد گلزار GI کے انسٹیٹیوشن میں داخل ہوئے، جو ہمارے اسکول کے اسٹینڈرڈ کا بین ثبوت ہے۔ حاضرین گرامی، وائس اسکول میں اس وقت تقریباً 1650 بچے زیر تعلیم ہیں اور اس وقت ہمارے پاس 37 اساتذہ ہیں جو صبح و شام دونوں شفٹوں میں ان بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اپنے اپنے شعبے میں خصوصی مہارت رکھتے ہیں۔ اس سال ہمارے اسٹاف میں 5 نئے اساتذہ کا اضافہ ہوا ہے اور ان کی شمولیت سے مجھے یقین ہے کہ ہم پہلے سے بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ معزز سامعین، تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نصابی سرگرمیوں کو بھی جاری رکھ سکیں۔ ہمارے پاس پلے گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے سینئر بچوں کے لیے فٹ بال، کرکٹ اور اسکواش کے مقابلے منعقد کراتے ہیں۔ طلبہ کی علمی و ادبی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مقابلہ قرات، نعت خوانی، تقریری مقابلے، ایسے رائٹنگ کمپٹیشن انگلش اینڈ اردو اور کوئز کمپٹیشن کا اہتمام کیا گیا، جن میں سے طلبہ نے بہت ذوق شوق سے حصہ لیا۔ تعلیم کے فروغ اور بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمی سہولیات فراہم پہنچانا ہماری اولین ترجیحات میں سے ہے۔ ہم نے بوائز سیکشن میں 3 سال پہلے سے کامن کلاسز کا اجرا کیا۔ انشاءاللہ اس سال سے ہمارا پروگرام ہے کہ ہم دونوں اسکولوں میں 9th کلاس سے کمپیوٹر کلاسز کا انتظام کریں۔ دونوں اسکولوں بوائز اور گرلز میں کمپیوٹر لیبز بنائی جائیں گی۔
इसके लिए कंप्यूटर खरीदे जा चुके हैं और एक फायर स्टार का एमएससी कंप्यूटर साइंस का उपकरण भी हो चुका है। मौजूद वालिदैन, आप इस हकीकत से आगाह हैं कि सऊदी महकमा तालीम ने स्कूल के लिए एक 3 रुकनी एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी हुई है, जिसके अरकान में डॉक्टर शफकत मेर साहब और डॉक्टर गुलजार खान खड़क साहब और का तल्लुक यूपीएम से और डॉक्टर मोहम्मद अली मियाँ का तल्लुक यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से है। ये तीनों शख्सियतें आला तालीम याफ्ता हैं और अमली तौर पर खुद भी शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं। हमें उम्मीद है कि उनकी सरकर्दगी में ना सिर्फ ये कि हम अपने इदारे का गुज़श्ता मयार बरकरार रख सकेंगे, बल्कि हमें उम्मीद है कि उनकी सरबराही में जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी हम इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। मौजूद सामीन और वालिदैन, आपकी दिलचस्पी के लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि स्कूल का निज़ाम पहले की तरह हम नहायत स्मूथली चला रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं और मेरे साथी असातिज़ा पूरी दिलजमी से पहले की तरह आपके बच्चों की और आपकी खिदमत करते रहेंगे। हम सब वर्किंग टीचर्स हैं और तालीम और तअल्लुम के अलावा हमारा कोई दूसरा सरोकार नहीं। तालीम के अलावा कोई हमारा दूसरा इंटरेस्ट नहीं है। कम्युनिटी की खिदमत करना हमारा शिआर है और कौम के इन बच्चों को जो मुस्तक़बिल में कौम के आमार बनेंगे, हम अपनी पूरी सलाहियत से तालीम से रास्ता करना अपना फर्ज मनसबी समझते हैं और इसके लिए अपने ज़मीर और मार्केट के सामने जवाबदेह हैं। मैं आखिर में अपने साथ मेहमान गिरामी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए और हमारी हौसला अफजाई की। जनाब मेहमान खुसूसी का ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी बेपनाह मसरूफियात में हमारे लिए वक्त निकाला। वालिदैन से मेरी इल्तमास है कि अपने बच्चों की तरबियत और तालीम पर मुसलसल मेहनत करें और उनकी तालीम पर पूरी तवज्जो दें। स्कूल से राब्ता रखें और उनकी तालीमी रिपोर्ट का वक्तन पता करते रहें। पेरेंट टीचर मीटिंग में जब आपको बुलाया जाए तो आप उसमें ज़रूर आए, इसमें हम सब का भला है। आखिर में मैं तलबा को ये नसीहत करना चाहता हूँ कि आज का दौर बहुत ज़्यादा कंपटीशन का दौर है। पाकिस्तान के प्रोफेशनल अदारों में दाखिले के लिए आपको बहुत अच्छी परसेंटेज की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो या मेडिकल कॉलेज या और कोई अच्छा अदारा, उसमें जाने के लिए आपके पास बहुत अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए और इसके लिए आपको नहायत इल्ज़ामी और मेहनत से दिल रात मेहनत करना होगी। मैं आखिर में अपना फर्ज मंसूब भी समझता हूँ कि मैं सऊदी वज़ारत तालीम, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनके ख़ास तौर पर उनकी हमारे लिए मदद और उनकी जो शफ़क़त है वीज़ों के असूल में वो हमारी मदद करते हैं। मैं पर्सनली ग्रेटफुल टू उस्ताद सऊदल मुय्यदब, Director of Education, Eastern Province. He is here with us, and we are very happy to have him here in our function. I am also grateful to Ustad Mubarak Buchit. He also came here, and it's a great pleasure for us to have him here. मैं इस दफा फिर मेहमान खुसूसी, वालिदैन, असातिज़ा, अपने बच्चों का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी आमद से इस जलसे में रौनक हुई और उनकी शमूलियत से तकरीब को इज्जत बख्शी गई। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू ऑल, थैंक यू वंस अगेन। सिलसिला नबी से शुरू होता है। दौड़ पीछे की तरफ है, करने लिए जाम दूँ तो हाथों में हाथ दिए एक दूसरे के संग चले। जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान। जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान
हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान, जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान। तो धरती पर हुए हैं पूरे साल 50, उभरे मुझको धरती पर पूरे साल 50, देते मेरे मेरे बाजू, जीने की है मेरी आस। पहला है पंजाब इनमें, गभरू इसके शेर जवान, अल्लाह इसकी मुटियारें लहराएं जैसे कोई खलियान। हर सू फैला सब्जा इसमें, बहते भी हैं दरिया 5। सोहनी प्यार की धरती, सोहने इसके शीन जवां, मार भी हो या कोई ससी, सीने में है उसके प्यार। सहरा बोले प्यार की बोली, गाए समंदर मेघ मल्हार। रुख पे हो जज्बे की लाली, हाथ में हो जिसके तलवार, बेटा है वो सरहद का, बेटी जिसकी गुले अनार। खड़े हैं बर्फ पोश पहाड़, बांधे जैसे कोई हिसार। शान बलोच की पूछ न मुझसे, ये तो है बस लाजवाब। डाल के सर पे हया की चादर, घर से निकली है रुबाब। काले पर्वत सख्त सही, पर प्यार की धरती है मकरान।
جیسے ایک دن بیٹا میرا تھا بنگال، نظر لگی اسے غیر کی پر بنا تھا اپنوں نے ہی جال، کیسے بھولوں اس کی ندیاں سنہرے وہ پٹسن کے تار، خیال ہوں اقبال کا جناح کا بھی کمال ہوں میں، سمندر صحرا جھرنے دریا سب سے مالا مال ہوں میں، پیارے پیارے موسم میرے سرما گرما بہار ہوں میں۔ زمین سمندر دریا صحرا کوئستہ، تین زمین سمندر دریا صحرا کوئستہ، سب کے لیے سب کچھ ہے اس میں یہ ہے پاکستان، سب کچھ ہے اس میں یہ ہے پاکستان، 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 اکیلا یہ ہے پاکستان۔ رنگ برنگے پھول ہیں میرے، پھل بھی میرے ہیں رسیلے، آم انگور سیب اور گنا غذائیت سے بھرپور ہیں کیلے، ہوں پھر بھی کیوں میں تنہا تنہا، کیوں ہر کوئی مجھ سے کھیلے، سوچ ذرا تو میرے بھائی، کیوں ہے مجھ پر یہ تباہی، رشوت چوری سینہ زوری ہے تم کو کس نے سکھلائی، ایک تمہارا دین ہے سب کا، بن جاؤ تم بھائی بھائی، چھوڑو نفرت اور یہ غصہ، جھگڑے اور یہ مار کٹائی، بن جاؤ تم طاقت میری، دو مجھ کو تم یوں بڑائی، نام ہو جگ میں میرا روشن، بن جاؤ تم میرے سپاہی۔ شیشوں کے بازار میں کسی انتظار میں، شیشوں کے بازار میں کسی انتظار میں، پیروں میں غم لیے ہر شام ہے کھڑی، ہم سور کیوں بنے خاموش کیوں رہے، ہاتھوں میں آزادی ایک دوجے کے سنگ چلے، ہم پاکستانی کون
शीशों के बाजार में इसी इंतजार में, शीशों के बाजार में इसी इंतजार में, पैरों में गम लिए हर शाम है घड़ी, हम सोच क्यों बने हैं, खामोश क्यों रहे, हाथों में आजादी है, एक दूजे के संग चले, हम पाकिस्तानी कौन है। हमारे राज्य अधीश प्रिंसिपल साहब ने बहुत सी बातों का जिक्र किया, लेकिन एक बात वो छोड़ गए, वो ये कि अगले साल इंशाअल्लाह हमारे अदारे का नाम गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने वाला है। उसकी वजह ये है कि ये दुनिया में वाहिद अदारा है जहां सेम असातिज़ा दोनों शिफ्टों में काम करते हैं। वही असातिज़ा दोनों शिफ्टों में हमारे अब्बास हुसैन साहब ने इस मकसद के लिए जगह ली थी और उनका इरादा था कि एक आध साल में ये बिल्डिंग, नई बिल्डिंग तामीर हो जाए और फिर ये जो थके माथे और हारे हुए सादा घरों को शाम को जाते हैं और देखने वाले अंदर कहते हैं देखो इसे जो सीधा इबरत दिखा हो, ये बात खत्म हो जाए। वो ये चीज करना चाहते थे, लेकिन अब ये बात शायद आ भी रहे। अब मैं ग्रामीण सदर इयाज हुसैन फर्स्ट सेक्रेटरी की खिदमत आलिया में निहायत अदब व एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों में कार नुमाया अंजाम देने वाले याराने के काम खुश नसीब और होनहार तालिबों में इनामात तकसीम करवाकर इन लोगों को हयात दाखिला नसीब फरमाएं। First of all, I call the Twinkle Twinkle Little Star who stood first, second and third in the annual examination held 1997, class 3rd A, obtaining marks 289 out of 300, first position Awais Tariq.